یہاں سے جب بندہ گھر سے نکلتا ہے وہاں جاتا ہے، مہنگے سے مہنگا اس نے اگر لباس پہنا ہے نا، چاہے لاکھوں میں ہزاروں میں ہے، وہاں جا کے اسے حکم یہی ہے اس لباس کو اتارو اور 2 چادریں پہنو. ایسا ہے یہ نہیں. اب کوئی بندہ کہ یا اللہ میں نے تو اتنا مہنگا لباس پہنا ہوا ہے، یہ ہزاروں کا لباس ہے، اتنا مہنگا لباس ہے، مجھ سے یہ مہنگا لباس حکم یہ یار اسے اتارو اور 2 چادریں پہنو، یا اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ جواب یہی آتا ہے تو لباس کو دیکھ رہا ہے، میں اپنی خلیل کی ادا کو دیکھ رہا ہوں. تو حج سارے کا سارا میرے نبی کے غلاموں محبوب کی اداؤں کا نام ہے. کیا ہے؟ محبوب کی اداؤں کا نام ہے. آپ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، جب بندہ حج کرتا ہے، کر لیتا ہے، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اور اس کی شان کیا ہے سنیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، فلم یرفس ولم یفسق، اس میں اس نے نہ کچھ فحش کلام کیا، نہ جھوٹ بولا، نہ فسق کیا، نہ فجور کیا، کچھ بھی گناہوں سے وہ بچا رہا، پاک اور صاف رہا. یا رسول اللہ اس سے ملے گا کیا؟ فرمایا راجع کیوم ولدتہ امہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ حج سے فارغ ہو جائے گا، فحش کلام سے بچا رہے گا، گناہ نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، تو یا رسول کیا فرمایا وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے. وہ اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، اب دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں اس وجہ سے تو لوگ حج بھی نہیں کرتے، بہت سارے لوگ عمرہ نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے جی خرچہ زیادہ ہے، پیسے زیادہ لگ جائیں گے، سفر کا خرچہ زیادہ ہے، مال کم پڑ جائے گا، محتاجی ہو جائے گی، وہاں رہنے سہنے کا الگ خرچہ ہے، سفر کا آنے جانے کا الگ خرچہ ہے، واپس آئیں گے کسی کی دعوت میں جانا الگ خرچہ ہے. لوگوں کے لیے وہاں سے جو اسباب آج کل ہم نے بڑھا دیے اپنی طرف سے، ان کے لیے جو تحفے لے کے آنے ہیں وہ الگ خرچہ ہے، کہیں محتاجی نہ ہو جائے، مال کی کمی نہ ہو جائے. لیکن سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ فرمایا جو بندہ حج اور عمرہ کرتا ہے اللہ اسے امیر بنا دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سنیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے بھٹی جو ہوتی ہے نا، بھٹی جس کو آنکھ کے اندر گرم کیا، فرمایا جیسے بھٹی لوہے اور چاندی سے میل کو دور کرتی ہے، فرمایا ایسے ہی حج اور عمرہ بندے سے محتاجی کو دور فرما دیتا ہے. اس کے رزق کے اندر، اس کے مال کے اندر اللہ مزید برکتیں پیدا فرما دیتا ہے. حج اور عمرے سے بندہ مزید امیر ہو جاتا ہے تو محتاجی کو اللہ ختم فرما دیتا ہے. اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اب یہ حدیث مبارکہ سنیں، حاجی کا مقام تو کیا ہے، کیا مرتبہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ مسند بزار اور حضرت دیگر کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے. امام الانبیاء نے فرمایا حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 بندوں کی شفاعت فرمائے گا. کتنے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 بندوں کی شفاعت فرمائے گا، اور فرمایا وہ گناہوں سے ایسے نکل جائے گا کہ جیسے آج وہ اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے. بھائی حاجی کون ہے؟ آج تو رسول اللہ کی لوگ شفاعت کا انکار کر رہے ہیں. حاجی ایک حضور کا غلام ہے، ادنیٰ نوکر ہے، غلام ہے جو لوگ وہاں گئے ہوئے. تو مجھے بتائیں اگر حضور کا غلام شفاعت کر سکتا ہے تو کیا نبیوں کا امام شفاعت نہیں فرما سکتا ہے؟ بھائی اگر غلام شفاعت کرے 400 بندوں کی بخشش ہو جائے، اگر نبیوں کا امام شفاعت کرے تو اللہ ساری امت کی مغفرت فرما دے گا. اس لیے عقیدہ اپنا مضبوط رکھیں. اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ بات بڑی قابل غور حدیث مبارکہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس حدیث کو اگر ہم سمجھ لیں آپ کو پورے حج کے بارے میں پتہ چل جائے. میں ایک ایک لفظ جو سرکار نے بیان فرمایا ہے وہی لفظ میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں، اور یہاں سے آپ اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ اور شان دیکھیں. سنیں طبرانی کی حدیث مبارکہ ہے
مسجد منا میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، ایک انصاری، ایک سقفی. اس نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا. پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ ہم لوگ آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم چاہو تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو میں تمہیں خود نہ بتا دوں. سوال دل میں ہے، ابھی سوال سرکار سے کیا نہیں ہے. فرق آئے حضور عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم آپ سے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمارے سوال کا جواب دیں. امام الانبیاء نے فرمایا تم سوال بھی رہنے دو، اگر تم چاہتے ہو تو تمہارا سوال میں تمہیں خود نہ بتا دوں. تو ان کا حضور اس سے بڑھ کے اور کیا ہے، اگر آپ سوال ہی بتا دیں، اگر چاہے تو آپ یہ سوال بھی خود بتا دیں. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضور نے فرمایا تم اس لیے حاضر ہوئے ہو کہ گھر سے نکل کر بیت الحرام کے قصر سے جانے کو تم یہ دریافت کرو کہ وہاں جانا کیسا ہے اور اس میں ہمارے لیے اجر اور ثواب کیا ہے. دوسرا طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اس میں ہمارے لیے اجر اور ثواب کیا ہے. تیسرا صفا و مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے اس میں تمہارے لیے اجر اور ثواب کیا ہے. عرفہ کے شام کے وقوف کو اللہ نے اس میں تیرے لیے کیا رکھا ہے، اس میں اجر اور ثواب کیا ہے. جمار کی جو ہم رمی کرتے ہیں، جو کنکری مارتے ہیں، اس میں تمہارے لیے اجر اور ثواب کیا ہے. جو ہم قربانی کرتے ہیں اس میں تمہارے لیے اجر اور ثواب کیا ہے. اس کے ساتھ جو ہم طواف افاضہ کرتے ہیں اس میں تمہارے لیے کیا ہے. تو اس شخص نے عرض کی اللہ کی قسم حضور جس نے آپ کو اس دنیا میں حق کے ساتھ مبعوث فرمایا یا رسول اللہ ہم اسی لیے حاضر ہوئے تھے. یہی سوال تھا ہمارا جو سرکار آپ نے خود بیان فرما دی ہے. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو بیت الحرام کے قصر سے گھر سے نکلے گا تو اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر اللہ تیرے لیے ایک نیکی لکھ فرمائے گا. ایک نیکی اللہ تجھے عطا فرمائے گا. پھر فرمایا صرف نیکی نہیں، قدم بعد میں اٹھے گا اللہ تیرے گناہوں کو پہلے معاف فرما دے گا. دوسرا پھر سرکار نے فرمایا طواف کے بعد 2 رکعتیں ایسی ہیں جو بندہ طواف کر کے نا مقام ابراہیم پہ جب بندہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو سرکار نے فرمایا اولاد اسماعیل میں سے، حالانکہ میرے نبی کے غلاموں اولاد اسماعیل میں سے کوئی شخص بندہ غلام نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا مقام اتنی بڑی شان ہے ان لوگوں کی. لیکن امام الانبیاء نے فرمایا جو بندہ طواف کے بعد جب 2 نفل پڑھتا ہے تو امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اس بندے کو اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا. آگے حضور نے فرمایا صفا و مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے. آپ کے ذہن میں سوال ہوگا دیکھیں نا دوڑنا ہے یہاں سے وہاں تک، وہاں سے یہاں تک، دوڑنا کیسے عبادت ہو سکتا ہے؟ سوال ہے بھائی وہاں پتھر ہیں، وہاں آپ جا کے مری کے پتھروں میں یا آپ کشمیر کے بڑے بڑے پتھروں میں جا کے دوڑیں وہ ثواب آپ کو وہاں نہیں ہے. وہاں آپ دوڑ رہے ہیں لیکن اللہ آپ کو ثواب کتنا ہے. فرمایا صفا و مروہ کے درمیان جو سعی کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا توجہ رکھنا، نگاہ اٹھائیں اور دیکھیں اور بولیں. امام الانبیاء نے فرمایا اس کی سعی بعد میں مکمل ہوتی ہے اللہ اسے پہلے 70 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے. کتنے غلام؟ 70 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. اب امام الانبیاء دیکھیں دوڑنا ہے، وہاں حضرت حاجرہ دوڑی ہے اپنے بیٹے کے لیے کہیں سے پانی مل جائے تو فرمایا یا اللہ حاجرہ اس وقت دوڑی تھی آج کیوں؟ فرمایا یہاں ولی بھی دوڑ رہا ہے، یہاں شیخ القرآن بھی دوڑ رہا ہے، شیخ الحدیث بھی دوڑ رہا ہے، عالم بھی دوڑ رہا ہے، تابعی بھی دوڑ رہا ہے، صحابی بھی دوڑ رہا ہے، فقیہ بھی دوڑ رہا ہے، محدث بھی دوڑ رہا ہے. یا اللہ کیوں دوڑایا جا رہا ہے؟ یہ عبادت کیوں ہے؟ دوڑنا عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ پلٹ کے جواب آتا ہے فرمایا تو دوڑنے کو دیکھ رہا ہے، میں حاجرہ کی ادا کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ، میں اسماعیل کی امی کی ادا کو دیکھ رہا ہوں. اب قیامت تک چاہے کوئی ولی ہے، کوئی تابعی ہے، کوئی صحابی ہے، وہ قیامت تک دوڑتا رہے گا. اس کا 7واں چکر بعد میں مکمل ہوگا اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو پہلے معاف فرما دے گا. آگے احباب ذی وقار عرفہ کے دن یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے، سب سے اہم رکن. آپ احباب جانتے ہیں جو بندہ میدان عرفات میں نہ گیا، وہاں گئے ہی نہ تو اس کا حج کیا ہوگا؟ فوت ہو جائے. جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے آپ بتائیں عرفات کے میدان میں کوئی مخصوص عبادت ہوتی ہے؟ وہاں کیا کرنا ہے؟
عرفہ کا مطلب پہچاننا اپنے آپ کو. تو وہاں جاتے ہیں یا وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے, کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. جو بندہ وہاں نہ گیا تو اس کا حج ہی نہیں ہے. اب آپ احباب یہ حالت یہ دیکھیں, جب اللہ کے بندے حاجی میدان عرفات میں جاتے ہیں, اللہ اکبر, کیسا وہاں منظر ہوتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے یوم عرفہ والے دن, جب حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں, اور تمہارے ساتھ اللہ جو سامنے جو حاجی کھڑے ہوتے ہیں نا سارے, وہاں صدا لگ رہی ہے, کوئی دعا مانگ رہا ہے, کوئی رو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ملائکہ کے سامنے ان حاجیوں کے اوپر فخر فرما رہا ہوتا ہے. کائنات کا رب فخر فرماتا ہے, اور فرمایا میرے بندے دور دراز سے پراگندہ وال اور میری رحمت کی امید لے کر یہاں حاضر ہوئے ہیں. سنو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. اللہ کے نبی نے فرمایا حاجی میدان عرفات میں اللہ کا اتنا لاڈلا ہو جاتا ہے, اللہ کے اتنا محبوب ہو جاتا ہے, وہاں اللہ کی رحمت اتنی چھم چھم کے برستی ہے, اللہ آپ سب کو لے جائے وہاں. ذرا کہتے آمین. تو جو وہ اللہ کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے, اللہ کا اتنا لاڈلا ہو جاتا ہے, وہاں رب کی رحمت اتنی چھم چھم کے برستی ہے میدان عرفات میں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر حاجی کے گناہ ریت کے ذرات سمندر کی چاہ کے برابر ہو, اور امام الانبیاء نے فرمایا بارش کے قطروں کے برابر ہو. سنو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میدان عرفات میں جب حاجی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے, چہرہ پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا ہے, اللہ اس کے ساتھ کا گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اتنا نہیں ہے, یہ جو لوگ جن کے رشتہ دار وہاں گئے حج کرنے کے لیے, تو جو رکھنی صرف اتنا ہی. امام الانبیاء نے فرمایا جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں نا, قریبی رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی قریبی پڑوسی ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا حاجی کی زبان پر جس جس کا نام آتا ہے, جس جس کا نام آتا ہے, چاہے فلاں رشتہ دار ہے, فلاں مجھے ایئرپورٹ پہ چھوڑنے آیا تھا, فلاں نے میرے ساتھ یہ, فلاں, فرمایا جس بندے کا حاجی کی زبان پر نام آتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس بندے کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. بھائی حاجی کی سفارش پر جس کی وہ سفارش کرتا ہے, جس کے لیے وہ دعا کرتا ہے, تو امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اس بندے کی گناہوں کو پاک اور صاف فرما کے اس کی مغفرت فرماتا ہے. وہ حاجی کی سفارش اللہ اس بندے کے حق میں قبول فرما لیتا ہے. آگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, یہ جو آپ نا شیطان کو کنکری مارتے ہیں, یہ بظاہر بندہ سوچتا ہے یہ کیا ہے, یہ ویسے مار رہا ہے, یہ کتنا بڑا ثواب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا گناہ, بھائی یہ گناہ کہیں اور معاف نہیں ہوتا. جو گناہ اس نے کیا نا, اگر کہیں اور کرتا وہ ہلاک ہو جاتا. وہاں جب وہ کنکری مارتا ہے تو امام الانبیاء نے فرمایا کنکری شیطان کو بعد میں لگتی ہے, اللہ اس کا پہلے ایک کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. کتنا؟ ایک کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. فرمایا اس کے بعد جو قربانی ہوتی ہے, حضور نے فرمایا قربانی تیرے رب کے ہاں تیرے لیے ذخیرہ ہے. اب امام الانبیاء نے فرمایا پھر اس کے بعد جو سر منڈاتا ہے یا بال وغیرہ وہ کٹواتا ہے, تو فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے. آگے حضور نے فرمایا اس کے بعد خانہ کعبے کا وہ طواف کرتا ہے. طواف جب وہ کر رہا ہوتا ہے حاجی, یہ سارے معاملات سے نا, جب وہ مزدلفہ میں جاتا ہے, عرفات میں جاتا ہے, مینا میں جاتا ہے, سارے حج کے جو رکن ہیں یہ ادا کر کے جب وہ طواف آخر میں کرتا ہے, تو امام الانبیاء نے فرمایا ایک فرشتہ آتا ہے. ادھر دیکھیں کون آتا ہے, ایک فرشتہ آتا ہے. فرشتہ آ کر حاجی کے دونوں شانوں کے درمیان ایسے ہاتھ رکھتا ہے, اور ہاتھ رکھ کر امام الانبیاء نے فرمایا خوشخبری اسے فرشتہ دے رہا ہے. اللہ کا فرشتہ مقرر فرشتہ آتا ہے, یہاں ہاتھ رکھ کر اسے یہ خوشخبری دیتا ہے. خوشخبری کیا ہے؟ آئندہ گناہوں سے بچ کے رہنا. کیا کرنا؟ آئندہ گناہوں سے بچ کے رہنا. آج اللہ نے تجھے دودھ کی طرح گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیا. عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی کو دیکھا گیا, حضور عرفات کے میدان میں نا ایسے ہاتھ رکھ کے ایسے سرکار مسکرا رہے تھے. تو صحابی نے دیکھ لیا, پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کیوں مسکرا کیوں رہے ہیں, مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ ادھر دیکھیں میری طرف, حضور یہ مسکرا کیوں رہے ہیں؟
اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں شیطان وہ دور بھاگ رہا ہے، سر میں مٹی ڈال رہا ہے اور چیخ رہا ہے، وہ ویلا کر رہا ہے. یا رسول اللہ یہ کیوں چیخ رہا ہے، کیوں بھاگ رہا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اس لیے آج چیخ رہا ہے کہ ساری زندگی میں اس بندے سے گناہ کرواتا رہا، اللہ کے حکم کی عدولی کرواتا رہا، سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہا، اور آج جب یہ عرفات کے میدان میں آیا ہے، اس سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہ کتنا لاڈلا ہو گیا ہے، میری ساری محنت پر اس نے پانی پھیر دیا ہے، اور رب کا اتنا لاڈلا ہو گیا ہے، اللہ نے اسے دودھ کی طرح گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیا ہے. سبحان اللہ. شیطان بھائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دیکھو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، جب بندہ طواف کرتا ہے، آپ حجر اسود کے پاس جاتے ہیں، چومتے ہیں نا حجر اسود کو. جو بندے کے کیا کرتے ہیں، جو بندہ قریب نہیں جا سکتا حجر اسود کے، ذرا میری طرف دیکھیں، وہ دور سے کیا کرتا ہے اسے، یہ کیا ہے، استلام. کیا ہے بولو سارے، کیا ہے یہ استلام. جب آپ دور سے اسے استلام کرتے ہیں اسے نا حجر اسود کو، اور جب بندہ استلام کرتا ہے حجر اسود کو ایسے، یہ دیکھیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. حضور نے فرمایا جو بندہ حق سمجھ کر حجر اسود کا استلام کرتا ہے، حجر اسود اسے بھی جانتا ہے، اس کے والد کو بھی جانتا ہے. تو جو حجر اسود اس کی بھی سفارش کرے گا، اس کے والد کی بھی سفارش کرے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا حجر اسود اسے بھی جانتا ہے. بھائی پتھر ہے درمیان میں خوش، ڈائریکٹ تمہیں برکت مل رہی ہے، ماننے پہ آؤ تو تم پتھر کی فضیلت کو مان لیتے ہو، نہ ماننے پہ آؤ تو تم رسول اللہ کی شفاعت کو، سفارش کو نہ مانو. سنو، فرمایا حجر اسود اس بندے کی بھی سفارش کرے گا، اس کے والد کی بھی سفارش کرے گا. تو میں نے کہا مجھے بتاؤ، اگر حجر اسود بولنا ہے توجہ ادھر، اگر حجر اسود استلام کرنے والے کو نہیں بھولتا تو نبیوں کا امام سلام کرنے والے کو کیسے بھول سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور بھائی اگر حجر اسود استلام کرنے والے کی سفارش کرے گا، اللہ کا نبی سلام کرنے والوں کی سفارش فرمائے گا. عقیدہ مضبوط رکھیں، وہاں قدم قدم پر نہیں کیے. جب حاجی واپس آتا ہے، ہمارے ہاں الٹا کام ہوتا ہے، جب حاجی جانے والا ہو نا حج کرنے کے لیے، اس وقت وہ لوگوں سے ملے، معافی مانگے، کسی کی ساتھ زیادتی کی، کسی کا قرض ہے. تو جب حاجی واپس آئے تو ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے شرعی طور پہ، ہمیں یہ کرنا چاہیے ہم حاجی سے ملنے کے لیے جائیں. کیا کریں؟ ہم حاجی سے ملنے کے لیے جائیں، اس سے دعا کریں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا جب حاجی واپس ہے آپ ایسا گئے جب تک وہ گھر کی سیڑھیاں نہیں چڑھ لیتا، گھر میں داخل نہیں ہو جاتا. گھر میں داخل ہونے سے پہلے امام الانبیاء نے فرمایا حاجی جس بندے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے گا، اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے گا.